ایک چھوٹے سے دلکش گاؤں میں ہم عمران سے ملتے ہیں جو ایک عاجز کسان ہے اور اپنی حکمت اور مضبوط صبر کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے اور اپنے جانوروں کا خیال رکھتا ہے، چاہے موسم کی صورتحال غیر متوقع ہو۔ اس کی زندگی سادہ ہے لیکن محنت اور چیلنجز سے بھری ہوئی ہے۔ گاؤں کو شدید خشک سالی کا سامنا ہے اور عمران کی زمین کی زرخیزی سورج کی تپش سے ٹوٹنے لگی ہے۔ اس کی فصلیں مرنے لگتی ہیں اور وہ دریا جو پہلے وافر مقدار میں بہتا تھا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمران کے پڑوسی پریشان ہیں اور بہت سے لوگ اپنی زمین چھوڑنے کا سوچتے ہیں۔ عمران کے پڑوسی اس سے ملتے ہیں، خشک سالی کے بارے میں پریشان ہیں۔ وہ اسے کہیں اور کام تلاش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ زمین بے امید لگتی ہے۔ پھر بھی عمران پرسکون رہتا ہے اور انہیں کہتا ہے، صبر ہی حل ہے، راحت آئے گی، ہمیں اس عمل پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ان کی ہنسی مذاق کے باوجود وہ رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب خشک سالی جاری رہتی ہے گاؤں والے امید کھو بیٹھتے ہیں اور عمران کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وہ اس کی صبر اور حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ پھر بھی عمران بے متزلزل رہتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کو پرسکون عزم کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محنت کے ساتھ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک دن جب عمران کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، ایک بوڑھا دانا شخص اس کی زمین کے کنارے پر آتا ہے۔ وہ شخص تھکا ہارا ہے لیکن اس کے چہرے پر سکون اور حکمت کی روشنی ہے۔ عمران اسے گرم جوشی سے خوش آمدید کہتا ہے اور سائے میں آرام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ دونوں صبر اور مشکلات میں ایمان پر بات چیت شروع کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص عمران کی پرسکون حالت کو دیکھ کر، حالانکہ ارد گرد حالات مشکل ہیں، پوچھتا ہے، آپ ان مشکل حالات میں اتنے صبر سے کیسے رہتے ہیں؟ عمران مسکرا کر جواب دیتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ گزر جائے گا اور میرے محنت کے پھل وقت آنے پر ملیں گے۔ بوڑھا شخص غور سے سنتا ہے اور عمران کے پختہ ایمان سے متاثر ہوتا ہے۔ بوڑھا شخص عمران کو ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کرتا ہے جو صبر کی گہرائی کو سمجھنے کی کلید رکھتی ہے۔ ایک بار ایک بادشاہ تھا جو ایک خوشحال زمین پر حکمرانی کرتا تھا۔ بوڑھا شخص اپنی کہانی شروع کرتا ہے۔ بادشاہ کی صبر کے ذریعے امن کی تلاش کی کہانی سامنے آتی ہے۔ کہانی میں ایک عظیم بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنی سلطنت کی دولت کے باوجود بے چین اور عدم اطمینان کا شکار تھا۔ وہ مادی کامیابی سے کہیں زیادہ کچھ چاہتا تھا۔ امن حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مشیروں سے رہنمائی طلب کرتا ہے۔ ایک عقلمند مشیر اسے بتاتا ہے کہ اندرونی سکون کا راز صبر میں ہے اور اسے اس کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ ادشاہ ایک طویل اور مشکل سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ اسے مختلف رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے جن میں سخت موسم، خطرناک جانور اور انجان علاقے شامل ہیں۔ اپنی مایوسی اور تھکن کے باوجود وہ اپنے مشیر کی نصیحت یاد رکھتا ہے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے۔ بادشاہ آخرکار ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچتا ہے جہاں وہ ایک بوڑھے شخص سے ملتا ہے جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال میں گزارا ہے۔ باغ سادہ ہے لیکن خوبصورت ہے، جس میں رنگ برنگے پھول اور پودے ہیں۔ بادشاہ اس کی سکون اور سکونت کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور بوڑھے شخص کی حکمت سے متاثر ہوتا ہے۔ بادشاہ بوڑھے شخص سے پوچھتا ہے کہ اس کا باغ کیسے زندگی کی مشکلات کے باوجود پھلتا پھولتا ہے۔ بوڑھا شخص جواب دیتا ہے، اس کا راز صبر ہے۔ میں موسموں کو تیز نہیں کرتا اور پودوں کو جلدی بڑھنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ میں ہر چیز کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ صبر مجھے سکون اور فراوانی دیتا ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے شخص کے الفاظ میں سچائی کو سمجھتا ہے۔ بادشاہ اب صبر کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور آخرکار سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اندرونی سکون زندگی کو جلدی کرنے قابو کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ قدرتی عمل پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ بادشاہ کا سفر اسے یہ سکھاتا ہے کہ صبر مشکلات کا مقابلہ کرنے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا لطف اٹھانے کی کلید ہے۔ جیسے ہی بوڑھا شخص اپنی کہانی ختم کرتا ہے، عمران آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بادل جو کئی ہفتوں سے گہرے اور بھاری تھے حرکت کرنے لگتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اچانک پہلی بارش کی بوندیں خشک زمین پر گرتی ہے۔ عمران مسکراتا ہے، اس کی جلد پر بارش کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا صبر انعام پا چکا ہے۔
اگلے چند دنوں میں بارش جاری رہتی ہے، زمین کو نم کر کے زندگی واپس لوٹتی ہے۔ عمران کی فصلیں دوبارہ اگنا شروع ہوتی ہیں، پودے بلند اور رنگین ہوتے ہیں۔ اس کے مویشیوں میں نئی زندگی آ جاتی ہے، اور وہ زمین جو پہلے بنجر تھی اب زندگی سے بھر جاتی ہے۔ عمران کا صبر اور ایمان وہ انعام لے آیا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ بارش کی خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، اور لوگ واپس اپنی کھیتوں میں آنا شروع کرتے ہیں۔ عمران کی زمین کی تبدیلی پر حیران ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زمین چھوڑ کر انہوں نے صبر کا سچا سبق کھو دیا تھا۔ عمران کا ایمان اور مشکلات میں پرسکون ثابت قدمی نے انہیں سکھایا کہ جو صبر سے انتظار کرتے ہیں ان کے لیے اچھے نتائج آتے ہیں، اور کہ صبر ہمیشہ انعام دیتا ہے۔